حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حسین بصری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو بہت گھبرانے لگے۔ کسی نے عرض کیا، حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ بھی اتنا گھبراتے ہیں، اس سے پہلے تو آپ اتنے پریشان نہیں ہوتے تھے۔ فرمانے لگے، سفر بہت لمبا ہے، توشہ پاس نہیں، کبھی پہلے اس راستے پر سفر کرنے کا اتفاق نہیں ہوا۔ آقا اور سردار کی زیارت کرنی ہے، اس سے پہلے کبھی زیارت نہیں کی۔ ایسے خوفناک مناظر دیکھنے ہیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھے۔ مٹی کے نیچے قیامت تک اکیلے پڑے رہنا ہے، وہاں کوئی مأمور پاس نہیں ہوگا، پھر اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوگی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر اللہ رب العزت نے پوچھ لیا کہ حبیب 60 سالوں میں ایک ایسی تسبیح تو پیش کر دے جس میں شیطان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، تو میں جواب میں کیا کروں گا؟ میرے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سالوں کی اس زندگی میں دنیا سے ذرا سا بھی دل نہ لگایا تھا۔ جب اتنے تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے والے یوں ڈرے رہتے ہیں تو ہم جیسوں کا کیا حال ہوگا، جو کسی وقت بھی دنیا سے تو دور کی بات گناہوں سے بھی خالی نہیں ہوتے، ہر وقت شیطان کی خوشامدید میں لگے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم ادیم رحمۃ اللہ علیہ کو 4 کاموں کی فکر۔ تنبیہ الفین میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم بن ادیم رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا، حضرت اگر ارشاد فرمائے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جایا کروں تاکہ آپ کچھ وظائف نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا، مجھے ابھی 4 قسم کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ہے، البتہ ان کے بعد یہ کام کر سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا، حضرت وہ 4 کام کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا تو یہ کہ اللہ رب العزت نے ازل ہی سے فرمایا تھا کہ لوگوں کا ایک گروہ جنتی ہے اور دوسرا گروہ دوزخی ہے۔ مجھے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ میں کس گروہ میں شامل تھا۔ دوسرا یہ کہ جب عورت کے پیٹ میں عمل ٹھہرتا ہے تو فرشتہ اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے کہ میں اس بچے کو صحت خوش لکھ دوں یا بدبخت لکھ دوں۔ مجھے ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے، نامعلوم مجھے کیا لکھا گیا۔ تیسرا یہ کہ جب فرشتہ آدمی کی روح قبض کرتا ہے تو یہ پوچھتا ہے کہ اس روح کو مسلمانوں کی روح کے ساتھ رکھوں یا کافروں کے روح کے ساتھ رکھوں۔ مجھے ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ نامعلوم میرے بارے میں اس فرشتے کو کیا جواب ملے گا۔ اور چوتھا کام یہ کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا، اے مجرمو، آج میرے نیک بندوں سے الگ ہو جاؤ۔ مجھے ہر وقت یہ فکر لگی رہتی ہے کہ نامعلوم میرا شمار مجرموں میں ہوگا یا فرمانبرداروں میں ہوگا۔ جب تک ان 4 کاموں میں مصروف ہوں، اس وقت تک کسی اور سے بات کرنے کی مجھے فرصت ہی نہیں۔ دیکھا وہ حضرت زندگی کی اس طرح قدر کرتے تھے۔